نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع گفتگو ہے جادو کیسا عمل ہے۔ سامعین اکرام ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، وہی قومیں جادو، ٹونے، ٹوٹکے، عملیات و تویزات پر عمل کرتی ہیں جو اخلاقی لحاظ سے پستگی کا شکار ہوتی ہیں، جنہیں دین بول لگنے لگتا ہے پھر وہ ایسے حربے اور طریقے استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آج کل کے موجودہ دور میں دیکھا جائے تو یہ بزنس بہت تیزی سے ورک کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت سی خواتین عاملین کے چکر لگاتی ہوئی نظر آتی ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، جیسے کسی کا بچہ پڑھ نہیں رہا، کسی کی اولاد ہو نہیں رہی، میاں بیوی میں متفرقہ ہے، پسند کی شادی کرنی ہے، بزنس ورک نہیں کر رہا تو عاملین کے چکر لگاتی ہوئی نظر آتی ہیں اور تویزات لیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ امت مسلمہ کو کیا ہو گیا؟ یہ بنی اسرائیل کی طرح کیوں حرکتیں کرنا شروع ہو گئی ہے؟ جس طریقے سے بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضۂ قدرت میں شیاطین اور جنات تھے جو لوگوں کو جادو ٹونا سکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں روکا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ جب جادو ٹونا سر چڑھ کر بولنے لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، شیاطین نے کرسی کے نیچے سے کتابیں نکال کر لوگوں سے کہنا شروع کر دیا سلیمان کے پاس کوئی معجزات نہیں تھے، وہ جادوگر تھا، جادو کے ذریعے اپنی سلطنت چلا رہا تھا۔ ان کے نیک اور صالحین لوگوں نے لوگوں کو منع کیا لیکن لوگ باز نہیں آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم سمجھ کر جادو سیکھنا شروع ہو گئے اور انبیاء کی تعلیمات کو بھلا ڈالا، اور یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلتا رہا۔ ان کے زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 102 میں فرمایا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئی جو شیاطین پڑھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں۔ بنی اسرائیل منتر سیکھنے میں مشغول ہو گئی جو منتر شیاطین پڑھتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور نہیں کفر کیا کس نے؟ سلیمان نے۔ جیسا کہ شیاطین نے کہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں انہیں اس جھوٹی تہمت سے رہائی دلا رہے ہیں۔ انبیاء کفر نہیں کرتے، انبیاء تو وہی کام کرتے ہیں جو حکم ربی ہو۔ کفر کس نے کیا تھا؟ شیاطین نے، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جب جادو حد کراس کر گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت انسانی شکل میں دنیا میں بھیجے تاکہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں اور یہ بتائیں کہ معجزات کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، اس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت، اور اتارے ہم نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتے بابل شہر، عراق کا شہر ہے بابل، جس میں ہاروت اور ماروت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ، وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی کو بھی، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ، بے شک ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، اور تم کفر نہیں کرنا، تمہیں اپنا دین نہیں کھونا۔ لیکن جو انسسٹ کرتا تھا، جو حد سے زیادہ انسسٹ کرتا تھا کہ ہمیں جادو سکھائیں، وہ اس کو سکھا دیتے تھے۔ لوگ کیا سیکھتے تھے؟ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں تفرقہ ڈالنا، جیسا کہ آج کل بھی بہت سی عورتیں میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے جادو کرواتی ہیں۔ وَمَا هُمْ بِزَاحِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس سے وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر حکم ربی۔ کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، اسی طریقے سے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو علم سیکھ رہے تھے اس کے ذریعے سے وہ خود ہی کو نقصان پہنچا رہے تھے، نہ کہ نفع۔ بے شک وہ جانتے تھے اس کے بدلے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا بری چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنی جانیں فروخت کر رہے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش ان کو اس چیز کا علم ہوتا کہ وہ جادو کے بدلے جہنم خرید رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں اس جادو ٹونے سے دور رکھے، امت مسلمہ کو جادو جیسے گندے فعل سے دور رکھے اور ہدایت دے اور آخرت میں ان کے لیے اچھا مقام رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔